بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وأولادہ المعصومین حجج اللہ واولیاء اللہ واشہد انک نعم الرب واشہد ان محمد نعم الرسول واشہد ان علی نعم المولا وامیر المومنین وأولادہ المعصومین حجج اللہ واولیاء اللہ واشہد ان سیدہ عصمت اللہ الکبریٰ وأولادہ المعصومین حجج اللہ واولیاء اللہ واشہد ان صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی وسیدت صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد والحسن والحسین وعلی الائمة الراشدین ومن آل طہ ویاسین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاكِبِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ خصوصاً مُنْكَرِ وِلَایَتِهِمْ وَعَزَائِهِمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مُنْكَرِ عظمت سادات عظمت اللہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مُنْكَرِ حرمت سادات حرمت اللہ. بلائے بلندی درجات تمام محرومین بلندر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سب سے پہلے دعا ہے ہمارے پردے والے وارث کا جلد سے پہلے ظہور. کیوں؟ تاکہ محمد و آل محمد کے تمام ظاہری اور باطنی دشمنوں سے انتقام ہو اور محمد و آل محمد کا پاکرانہ حکومت الہیہ میں اس طرح آباد و شاد ہو جس طرح آباد و شاد ہونے کا حق ہے. اور ہمارے مولا صاحب العصر والزمان کا جو مقصد اعلیٰ ہے وہ جلدی سے بھی پہلے پورا ہو جائے. برائے ظہور حجت خدا بلند تر صلوات. ٹائم مختصر ہے، مختصر سے وقت میں درود پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. سید کی موجودگی میں چند جملے دیا ہیں. ہمارے فروع دین میں ایک فرع ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی کہ عمومی اس کا ترجمہ اور مفہوم اور معنی یہ کیا جاتا ہے کہ نماز روزے نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. عربی گرامر کی روح سے اگر اس المعروف کو اور منکر کو دیکھا جائے تو جو دونوں مفعول کے سیکھیں دونوں المعروف بھی مفعول ہے اور منکر بھی مفعول ہے. اردو گرامر جو جانتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ لیں گے. ایک ہوتا ہے فعل یعنی کہ کام، ایک ہے کام کرنے والا اسے کہتے ہیں فاعل، اور جس پر کام واقع ہو اسے کہتے ہیں مفعول. تو المعروف والمنکر کیا ہے؟ مفعول ہیں. اب المعروف کا جو فعل ہے فعل ماضی پہلا صیغہ ہوتا ہے عرفہ، اس واحد غیب کو پہچاننا جاننا. اب جو یہ معرفت حاصل کر لے، یہ معرفت والا کام انجام دے دے، اس معرفت حاصل کرنے والے کو عارف کہتے ہیں. یہ فاعل ہے. اور جس کی معرفت حاصل کرنی اسے المعروف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ المعروف کہتے ہیں. ہر امام اپنے اپنے زمانے میں المعروف ہے. آج کے ہمارے زمانے کا المعروف صاحب العصر والزمان ہے. یعنی کیا کرنا؟ لوگوں کو اس بات کا حکم دینا کہ وقت کے امام کی معرفت.
اور پھر جب معروف سمجھ میں آ گیا بس جو بھی اس کی ضد میں آئے، جو بھی اس کے مقابلے میں، جس دور میں ہو، جس روپ میں ہو، جس حال میں ہو، جس شہر میں ہو، جس ملک میں ہو، وہ منکر ہوتا ہے۔ اس سے صاحبان مولا والوں کو دور رکھنا۔ یہ ہو گئی۔ اب آیات پڑھتا ان کے بلا سب بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اسی کے ذیل میں معصوم کو قول دلیل کے طور پر پیش کر کے میں آگے ایک حدیث پیش کر کے دو جملے مسائل کے سید کو میں ممبر دے دوں۔ ابو حنیفہ مسلمانوں کے امام، سرکار مولا جعفر صادق آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ مختلف مسائل پر گفتگو ہوتے ہوتے بات عمل بالمعروف و نہی عن المنکر تک پہنچا۔ سرکار نے ابو حنفیہ سے کہا کہ یہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ اب ابو حنیفہ نے وہی جواب دیا جو آج کل سارے دیتے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ معصوم فرماتے جو تو نے سمجھا یہ نہیں، تڑپ کیا کہتا مولا پھر مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے المعروف فی السماء والمعروف فی الارض ذاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ معصوم فرماتے کہ زمین اور آسمان میں معروف اسم ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ مولا منکر کون ہے؟ مولا فرماتے جو بھی علی سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں آئے وہ منکر ہے۔ جو بھی جس دور میں، جس رنگ میں، جس حال میں امام وقت کے سامنے آئے وہ منکر ہے، اس سے بچنا اور وقت کے امام کی طرف سفر کرنا۔ اچھا تھوڑی آسان سے کر کے کہ معرفت حاصل کیسے کریں، سلیس اپنے ذات اپنے شعور اپنے معرفت کے مطابق بات کرنے لگا ہوں کہ معرفت حاصل کیسے کریں۔ اب عرفان نے اس کے بارے میں تین بنیادی باتیں۔ پہلی شرط ہے کہ علم حاصل کریں، مولویوں والا نہیں مولا والا۔ پہلے علم، حتیٰ کہ معصوم کی حدیث میں علم طلب کرنا اور طلب کا معنی ڈھونڈنا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مالک علم اور خالق علم تک پہنچنا۔ پہلا علم، پھر اس علم میں غور و فکر اور تدبر کرنا، اور تیسری سب سے اہم چیز معرفت حاصل کرنے کے لیے وقت کے امام کی ہر وقت اپنی قلبی توجہ عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی اپنے وقت کے امام کی طرف۔ دل رب سونے دا حجرہ، تو یہ اس کا حجرہ ہے، بس قلبی توجہ اپنے وقت کے امام کی طرف رکھنی ہے۔ وہ علم بھی خود دے گا، غور و تدبر کا شعور بھی خود دے گا، اور اپنا قرب بھی خود عطا کرے گا۔ دل پڑے گا محمد و آلہ۔ اسی معرفت کے ذیل میں کہ جب حجت تک پہنچ جائیں تو حجت کے سرنگ میں معرفت عطا فرماتی ہے۔ وہ ایک روایت دیا کرتا ہوں آپ کے بارگاہ میں، جملے چند مسائل کی اجازت۔ القطرہ من بہار کتاب ہے، اس میں جو باب مناقب مولا جعفر صادق کے حوالے سے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ منصور ملعون نے مولا صادق آل محمد کو طلب کیا مدینے سے بغداد۔ سرکار اپنے چند خواص کے ساتھ سفر پر چلے اور سفر کرتے کرتے دریائے دجلہ کے کنارے آ کر پڑاؤ کیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے آ کے جب پڑاؤ کیا تو قریب ہی بستی سے ایک شیعہ، ایک مومن، ایک محب بارگاہ مولا صادق میں آ کے قدم بوسی کی۔ بزرگ تھا، ضعیف، مولا کی قدم بوسی کی اور مولا سے اس نے کہا مولا میں ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے کہا کیا کام ہے؟
کہ بس ایک طلب ہے. کا کیا طلب ہے؟ کعرفنی نفسا کا، مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں. مولا میں جاننا چاہتا ہوں امام کون ہوتا ہے. بس اس کا یہ سوال کرنا تھا. مولا نے اپنے دائیں بائیں موجود اصحاب سے کہا کہ اس بزرگ کو اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک. اصحاب نے امر پایا، بزرگ کو اٹھایا دریائے دجلہ میں پھینک دیا. طلب کیا ہے، مطلوب کیا ہے، دریائے دجلہ میں پھینک. بزرگ تھا، تیرتا تیرتا باہر اور بڑا حیران تھا. میں نے مانگا کیا، مجھے ملا کیا. بہرحال جب دوبارہ باہر آیا، سوال باقی، طلب باقی. مولا نے کہا ذرا دور کر کے پھینک. دوبارہ اصحاب نے اٹھایا، پھر پھینک دیا. اب بزرگ تھا، کتنا تیر سکتا تھا، بڑی مشکل سے تیر تیر کے آخر کنارے پر آ گیا. لیکن اب حیرت کے آثار تھے، منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا. یہ کیسا امام ہے، میں نے سوال کیا، مجھے جواب کیا مل رہا ہے. بس اس کی حیرت کی انتہا تھی. مولا نے پھر اشارہ کیا، پھر پھینک دو. اب تیسری بار اٹھا کے اسے پھر پھینک دیا. جب تیسری بار پھینک دیا، یہ لہروں کی نظر ہوتا ہوگا عین وسط دریا میں پہنچ گیا. سخت جواب دے گی، تیرنے کی ہمت ختم ہوگی، ڈوبنے لگا. تمام امیدیں منقطع ہو گئی. کوئی امید باقی نہیں کہ جس کے در پر آیا تھا جو مشکل کشا تھا وہ تو ڈبو رہا ہے. بس جب تمام امیدیں ٹوٹ گئی، فنادى یا اللہ، اس نے اللہ کو ندا دی. یا مولا، صادق آل محمد اپنے کریمانہ ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا. اس بزرگ کا باہر آنا مولا کے قدموں پر گرا، بوسے دیتا ہے، کہتا ہے میں امام کو پہچان گیا، میں امام کو پہچان گیا، میں امام کو پہچان گیا. ارد گرد جو کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تو امام کو کیسے پہچان گیا. اس نے کہا جب مجھے تیسری بار پھینکا گیا، میری تمام امیدیں منقطع ہو گئی کہ اب مجھے سوائے اللہ کے کوئی بچا نہیں سکتا. فنادى یا اللہ ہو، میں نے اللہ کو ندا دی. انکشف الغطاء، میری آنکھوں پر سے پردے ہٹ گئے. ما یرا بین المشرق والمغرب، میں نے مشرق والمغرب کے درمیان لم یرا، کسی کو بھی نہیں دیکھا سوائے امام جعفر صادق. کہ جب میری آنکھوں سے پردے ہٹے، میں نے ندا دی. میں نے مشرق اور مغرب میں سوائے اپنے مولا جعفر صادق کے کسی کو نہیں پایا، اسی نے مجھے نجات دی. جب امام تو پہنچ جائیں گے تو امام پل پل میں عطا فرما دیتے. تجھ پہ محمد ایک شخص ہے جو مصر کا رہنے والا ہے، جس کا نام مقتل کی کتب میں وارث لکھا ہوا ہے. یہ وارث پردہ کر گیا، فوت ہو گیا. اس نے اپنے دو بیٹے پیچھے چھوڑے، وہ دونوں اس کی تمام جائیداد کے وارث ہیں. جب جائیداد تقسیم ہونا شروع ہوئی، تمام چیزیں تقسیم ہو گئی، ان کو اپنے باپ کی سامان میں سے ایک ڈبیا، بڑی قیمتی ڈبیا. اب جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں ایک بال تھا. کیا تھا؟ بال. بڑے حیران ہوئے، انہوں نے دوسرے کو دیکھے، اتنی قیمتی ڈبیا، اس میں صرف بال، یہ کوئی عام بال نہیں ہو سکتا. جب انہیں ڈبیا میں غور کیا، اس میں ایک چھوٹی سی پرچی تھی. جب اس پرچی کو کھول کے پڑھا گیا، اس میں ان کے باپ کی تحریر تھی کہ میرے بچوں، یہ بال کوئی عام بال نہیں، محمد مصطفیٰ کی سنت کا بال. بس دونوں بھائیوں میں اس بال پر جھگڑا چلتا. بڑا بھائی کہتا ہے میں لوں گا، چھوٹا بھائی کہتا ہے میں. یہ جھگڑا بڑھتا گیا. فیصلہ خاندان کی پنچایت. جب خاندان کی پنچایت تک فیصلہ پہنچا، خاندان کی پنچایت نے تمام دونوں کا بیان سننے کے بعد کہا
کہ تم دونوں بھائی رسول خدا کی ظلم کے بال کو بطور تبرک بطور عقیدت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم بال کے دو حصے کرتے ہیں، ایک بڑا بھائی رکھیں ایک چھوٹا بھائی رکھیں۔ یہ فیصلہ ہوا، ایک طرف سے محمد مصطفیٰ کی ظلم کو ایک طرف سے بڑے بھائی نے پکڑا، ایک طرف سے چھوٹے بھائی نے پکڑا۔ جب تیسرے شخص نے چھری رکھی، ابھی چھری چلی نہیں تھی کہ چھوٹے بھائی نے ایک طرف سے بات چھوڑی، تڑپ گیا، کہتا میں گوارا نہیں کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ میرے سامنے محمد کی زلفوں کو چھری سے۔ بڑے بھائی کو کہتا ہے میری جائیداد میں تو رکھ، یہ محمد مصطفیٰ کا بعد میں تو رکھ، میرے دل کو عشق محمد نے گھیر لیا ہے، اب میں مصر میں رہنے والا نہیں، میں چلا مدینے محمد مصطفیٰ کی زیارت کے لیے۔ بس اس نے اپنا سامان باندھا، سفر پر روانہ ہوا، مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچ کے ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کہ میں مصر سے آیا ہوں، عشق محمد نے رہنے نہیں دیا ہے، محمد کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس دکاندار نے دیکھا کہ محمد سے ملنے آئے ہو، کہا محمد سے ملنے آیا ہوں، کہ اگر محمد سے ملنے مصر سے مدینے آئے ہو تو پھر بہت دیر کر دی ہے۔ یہ رو کے کہتا ہے دیر کی ہوگی کہ محمد مصطفیٰ پردہ کرتا۔ بس اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، امامہ زمین پہ پٹک دیا، گریبان چیختی ہے، منہ پہ ماتم کرتا ہے، خاک سر پہ ڈالتا ہے، کہتا ہے واہ محمد واہ۔ اس دکاندار نے اس کا گریہ ماتم دیکھا کہ اگر صرف زیارت کے لیے گھر سے آیا ہے تو پھر میں امید نہ ہو، اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو ہو محمد، تو محلہ بنی ہاشم چلا جا، اس شہزادے کی زیارت کر لے، سمجھنا محمد کی زیارت۔ یہ خوش ہوا، مولا بنی ہاشم آئے، حسین کے دروازے پر تکل باب کیا، مولا حسین بادشاہ برآمد ہوئے، قدم پہ گرا کہ مولا آپ کے نانا کی محبت نے مصر میں رہنے نہیں دیا، زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، پتہ چلا آپ کے نانا پردہ کر گئے، لیکن اللہ نے آپ کو بیٹا دیا جو ہو۔ اگر آپ کے بیٹے کو تکلیف نہ ہو تو اسے کے دروازے پہ آئے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار حسین نے کہا بسم اللہ، علی اکبر کو آواز دی، جیسے ہی علی اکبر نے چوکھٹ سے باہر قدم رکھا، اس کی نظر علی اکبر پہ بھی سجدے میں گرا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین کی آیت پڑھتا ہوا قدموں پہ گرا، کبھی قدم کے بوسے لیتا ہے، کبھی سینے کے بوسے لیتا ہے، کبھی ہاتھ چھوٹتا ہے، کبھی ماتھا چھوٹتا ہے، جو اس کی محبت بڑھتی گئی۔ کہتا ہے حسین، مولا حسین اپنے بیٹے کو کہتا، اگر تیرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو اسے کہ مجھے چل کے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں محمد چل کے۔ اگر تیرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو علی اکبر سے کہ مجھے بول کے دکھائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں محمد بولتے کیسے تھے۔ جو اس کا پیار کر پڑتا گیا، حسین کے ہاتھ قبر پہ آتے گئے، حسین نے زمین کی طرف جھکنا شروع کیا، یہ تڑپ کے کہتے سرکار میں آپ کے بیٹے سے پیار کرتا ہوں، آپ روتے ہیں گستاخی ہوئی ہو تو معاف۔ سرکار نے کہا گستاخی کوئی نہیں، ذرا تو یہ خیال تو رہا تجھ کو اللہ اکبر جیسا حسین بیٹا دے، اور تو خواب میں سوچے کہ علی اکبر کے پاؤں میں کانٹا چھپا ہے، اس کی چیخ نکل گئی، کہا خار کجا اکبر کے پاؤں کجا۔ حسین کی بھی چیخ نکلی، کہا پھر میرے جگر کا اندازہ کر، اس کی 18 سال کی جوانی ہوگی، زارت بچی کا پھل مارے گا، صرف بچی کا پھل نہیں چکا، تنہا بچی کا پھل نہیں، علی اکبر کا کلیجہ۔ برائے ظہور حجت خدا بلندر صلوات۔